جو آپ کے ساتھ اس وقت کنٹروورشل بنایا گیا، آپ کی ایک ویڈیو لیک کی گئی ہے یا ریلیز کی گئی ہے یا کسی نے اس کو بنایا ہے، کیا کس نے بنائی ہے؟ یہ سب سے پہلے ویڈیو کے بارے میں ہمیں بتا دیں یا ناظرین کو بتائیں کہ ویڈیو کس طرح سے باہر آئی ہے۔ دیکھیے جی، ہماری روٹین میں میٹنگز ہوتی ہیں اور ہم نے یہ ساری 9 مئی کے بعد ویمن ونگ جب کھڑی کی تھی تو ہمارے پاس یہی ایک میڈیم تھا جس کو کہتے ہیں زوم، اور زوم کے اوپر ہم نے پورے پاکستان سے ہر ریجن میں، ہر پروونس میں، ایون آپ ڈسٹرکٹ اور تحصیلوں کے لیول تک اور یو سی لیول تک ہم نے اپنی ونگ کو کھڑا کیا، اور ہم ان خواتین کی کنوینئنس کے لیے کہ ان کو بار بار ہم ایک جگہ بلا کے نہ اکٹھا کریں تو ہم زوم پہ ہی میٹنگ کرتے ہیں۔ 120 خواتین کی میٹنگ تھی اور اس کا مین ٹاپک بھی یہ کیس لگا ہوا تھا۔ 2 دن کے بعد اس کی تیاری بھی کر رہے تھے اور جن لوگوں نے یہاں پہ آنا ہوتا ہے ان کو بھی ہم سارا بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ڈسپلن کے مسائل اور جو ہم نے نوٹیفیکیشنز کرنے ہوتے ہیں، پھر خواتین نے آگے کیسے سارا، جن کو نوٹیفائی کرتے ہیں انہوں نے آگے کیسے چلانا ہے، وہ سب اس میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ اس میں سے ایک آؤٹ آف کانٹیکس پہلے کی بات بھی ہٹا دی، بعد کی بات بھی ہٹا دی، وہ ایک چھوٹا کلپ نکال کے، اور ظاہر ہے کسی نے ایلیگل طریقے سے اسکرین ریکارڈنگ کی ہے، ورنہ اور ہم لوگوں نے کوئی چھپا کے ہم کوئی نیوکلیر بم کے فارمولے تو نہیں بتایا۔ ویریفائی کیا آپ نے کس نے یہ؟ جی وہ ہم نے فرینزک کے لیے میں نے کہا ہوا ہے اور 1-2 لوگوں سے بھی بات کی ہے، وہ انشاءاللہ جلدی پتہ لگ جائے گا۔ اوریجنل اسٹیٹمنٹ کیا تھی اس میں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو کٹ کیا گیا ہے یا ایڈٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیے اس میں ریئیکشن یہ بہت آیا کہ جو میں نے بات کی کہ جی یہ ٹکے ٹکے کے لوگ جو زمان پاک کے گیٹ پہ کام کرتے تھے وہ آج ہمیں اس طرح ٹرینڈز چلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ان 2-3 لوگوں کے نام لیے گئے تھے جن کے خلاف ہماری خواتین نے اور میں نے FIA میں کیس رجسٹر کرانے کی تیاری کی، اور یہ وہ لوگ ہیں، میں اب یہاں نام لے کے ان کا بھاؤ بڑھانا نہیں چاہتی، لیکن 2 سے 3 لوگ ہیں جن کا پوری پارٹی کو پتہ ہے، جن کا ذکر پولیٹیکل کمیٹی میں ہوا۔ وہاں پر بھی بہت سینئر ہمارے جو لیڈرز ہیں انہوں نے اس پہ اعتراض اٹھایا کہ یہ گالی گلوچ کرتے ہیں اور خواتین کی کردار کشی کرتے ہیں، اور ان کے اگر آپ جا کے ٹائم لائن پہ دیکھیں تو ایک تو ہم نے سمابیہ صاحبہ کے بارے میں بہت غلاظت اگلی ہوئی ہے، میرے بارے میں بہت ہی انتہائی گھٹیا الفاظ کا استعمال ہے، بیان بازی کی گئی ہے، دھمکیاں دی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد مشال بی بی کے بارے میں اس طرح کی کردار کشی کی گئی ہے، زرتاج بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا، تو یہ پوری ٹارگٹنگ ہو رہی تھی۔ یہی اکاؤنٹ ہیں 2 سے 3 ہیں جو کبھی عمر ایوب صاحب کو کی کردار کشی کرتے ہیں، پھر وہ بیرسٹر گوہر صاحب کے اوپر ٹرینڈز چلاتے رہے، انہوں نے علی امین صاحب کے اوپر ٹرینڈز چلائے، انہوں نے کسی پارٹی کے بندے کو جو مین لیڈرشپ کے بارے میں سوشل میڈیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ شیر افضل پارٹ 2 بن چکی ہیں، واقعی شیر افضل پارٹ 2 بننے جا رہی ہیں؟ یہ دیکھیں میں ایک تو پہلے وہ جو بات کر رہی ہوں میں وہ کمپلیٹ کر دوں کہ اس طرح کے لوگوں کے خلاف ہم بات کر رہے تھے کہ یہ اگر ایسا موقع ہوتا ہے یا کوئی کنٹروورسی بنتی ہے تو وہ ہماری بڑی محترم ہے علیمہ آپا، ان کا کلپ استعمال کر کے وہ لوگ ٹرینڈ چلا رہے تھے، جس پہ ہمیں افسوس ہو رہا تھا کہ ان کا نام اتنی وہ بڑی شخصیت ہے اور وہ اس طرح کی بات کو انہوں نے ٹوسٹ کر کے اور یوز کیا۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح کی بات نہ ہو جس سے ہمارے بیچ میں کوئی آپس میں کلیش آئے یا یہ تاثر جائے کہ خان صاحب کی فیملی اور جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ آپس میں الگ ہیں، یہ کانٹیکسٹ تھا اس ساری بات کا۔ جہاں تک شیر افضل مروت کی بات ہے تو آپ مجھے 20 سال سے جانتے ہیں، میں نے تو کبھی آ کے نہ میڈیا سٹنٹس کیے ہیں، نہ میں نے کوئی کنٹروورشل کبھی بیانات دی ہیں، نہ میں نے اپنی پارٹی کے خلاف کبھی کوئی بات بولی ہے، نہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کوئی پبلک میں کوئی ایسے سٹنٹس کروں کہ پتہ لگے کہ آج کمل شوذب نے 20 فٹ کی بلندی سے چھلانگ مار دی اور پھر پروٹیسٹ کیا، تو میں نے تو ایسے کبھی کام کیے نہیں ہیں۔ اور وہ جو بیان تھا وہ بھی میں نے آج تک 20 سالوں میں کبھی اپنے کلپس، میرے سے تو بنتے نہیں ہیں، آپ میں سے اکثر میرے سے اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ مجھے کہتے ہیں ویڈیو بنا دو، میں بنا نہیں پاتی کیونکہ مجھ سے ویڈیو بنتی نہیں ہے۔ سامنے کھڑا کر کے آپ مجھ سے 50 سوال پوچھ لیں، جس وقت آپ مجھے کہیں گے کہ آپ اپنا ویڈیو بیان خود سے ریکارڈ کر کے بھیجیں تو پھر کمل شوذب غائب ہو جاتی ہیں۔ تو میں آئی ایم ناٹ اے میڈیا پرسن کے سٹنٹس کی آتی ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب کی کلیم ٹو فیم ہے کہ وہ کافی بڑھ کے بھی مارتے رہے اور وہ کنٹروورسیز مختلف ٹائم پہ کریٹ کرتے رہے ہیں، میری یہ کلیم ٹو فیم نہیں ہے، اس لیے مجھے برائے مہربانی ان سے نہ ملایا جائے۔ میں نے تو بڑی سیدھی 20 سال سے گراس روٹ کی پالیٹکس کی ہے اور میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ورکر کہا، میں کبھی خان صاحب کو یہ نہیں کہتی کہ میں آپ کی لیڈر ہوں، میں ہمیشہ نہیں کہتی کہ میں آپ کی فٹ سولجر ہوں۔ تو یہ جو ایک ورکرز کو بتایا جا رہا ہے کہ جی کمل شوذب نے آپ کو ٹکے کرتا ہے، تو معذرت کے ساتھ وہ میرے بھائی ہیں، وہ میں ان سب کو بھی کہتی ہوں کہ PTI کی ورکرز ہیں، تو میرے لیے ورکر کا بہت احترام ہے کیونکہ میں خود ISF سے آئی ہوں۔ میں نے ان 3 لوگوں کے بارے میں بات کی تھی جو خواتین کو بلیک میل کر رہی ہیں، شام کو کالیں بھی کرتے ہیں، پیسے بھی مانگتے ہیں، اور جو ان کو آگے سے منع کرتی ہے اور بلاک کرتی ہے پھر اس کے نام سے ٹویٹ کرتے ہیں، تو ان پہ ہم نے FIA کا کیس بھی بنایا ہوا ہے
اور انشاءاللہ وہ ہم جلد ان کے ساتھ جو ہیں وہ اب آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے. اب بات پارٹی کے معاملات سے آگے. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کی پھر علیمہ خان صاحبہ سے کوئی اس حوالے سے بات ہوئی, کوئی جو کنفیوژن ہے وہ دور کی گئی آپس میں؟ جی میں نے وہ پہلے ہی بتا دیا تھا, میں انہوں نے میسج بھی کیا, اس کے بعد میں نے ان سے اپالوجائز کیا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. انہوں نے بھی کلیئر کر دیا کہ جو بات تھی ان کو بھی جو کنفیوژن تھی وہ انہوں نے آ کے میڈیا پہ اگلے دن بات کی تھی. اور میں نے انہیں کہا کہ جی میں آئی واز ناٹ ڈس ریسپیکٹفل, کہ میں آپ کی کوئی ڈس ایگریمنٹ کو ڈس ریسپیکٹفل نہیں آپ کہہ سکتے. آپ سے مجھے کوئی آپ کی ذات سے اعتراض نہیں ہے, نہ میں نے کبھی 20 سالوں میں آپ کے خلاف کبھی کوئی بات کی ہے. مجھے اس اسٹیٹمنٹ کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا اور جن لوگوں نے استعمال کیا اس پہ اعتراض تھا کہ میں ان کو کہوں گی کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ کی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ ہوگی تو یہ لوگ ٹکے ٹکے کے لوگ استعمال کریں, اور اس سے پارٹی میں کلیش کو کریٹ کیا جا رہا تھا. سو یہ بات ہو رہی تھی ساری. اور پھر میری ATC میں بھی پرسوں ملاقات ہوئی تھی, میں نے ان سے جا کے بات کی. تھوڑا سا ان کو جیسے وہ ایک تھوڑا سا غصے میں تھیں, جو ایک ناز کے ساتھ یا مان کے ساتھ ہوتی ہیں. تو میں نے جب انہیں جا کے کہا, میں نے کہا جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تو کہتی نہیں کوئی بات نہیں ہے آپ جائیں. اس کو بھی کچھ اور بنا دیا کہ کنول شوذب نے یہ جا کے کہا, انہوں نے کہا جاؤ اس طرح نہیں ہے. اچھا وہ کون لوگ ہیں ویسے بات کر رہے تھے PTI کے ہیں یا باہر کے ہیں جن لوگوں نے استعمال کیا ہے یا جن لوگوں کو استعمال کرنے کی دیکھیں اندر کوشش بھی کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کسی کو انہوں نے کہا ہوگا نا, کسی نے ان کو پوری ریکارڈنگ دی ہے. اب آپ دیکھیں نا, اگر پوری ریکارڈنگ چلائیں پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اب جو لوگ صبح شام ہلکان ہو رہے ہیں عمران خان کے لیے, پارٹی چلانے کے لیے, آپ ان کو جو ہے وہ جا کے ڈسپیوٹڈ بنا دیں. لیکن بہرحال استعمال کسی شرپسند نہیں کی ہے, کیونکہ کچھ 3 سے 4 اکاؤنٹس تھے ٹویٹر کے جنہوں نے سب سے پہلے پوسٹ کی. ان میں سے وہ شخص بھی ایک ہے جس پہ بات ہو رہی تھی, اس نے خود بھی پوسٹ کی, بعد میں اس نے نام لگا دیا, اس نے ٹویٹ کیا کہ تو سب سے پہلے سمابیہ نے پوسٹ کیا, پھر کنٹروورسی بنائی گئی ہے. اور ٹائمنگ بہت غلط تھے. میں یہاں سے سپریم کورٹ سے گئی تھی, ہماری خواتین ابھی بھی آئی بیٹھی ہیں, ہم انہیں کھانا شانا کھلا کے, کیونکہ باہر شہروں سے آتی ہیں. تقریباً 3:30-4 بجے ہم فری ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم میں ایک اور جگہ گئی ہوں کیونکہ ہم نے پیپر ورک وغیرہ کرنا ہوتا ہے. ہماری جو باہر سے خواتین آئی تھیں ان سے ہماری ایک میٹنگ تھی, تو میں تقریباً 7-7:30 بجے گھر گئی ہوں. اور وہاں گئی ہوں, مجھے ابھی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آج خان صاحب کے بچوں کا کوئی انٹرویو آ رہا ہے. اور یہ میرے ساتھ ہی میری جنرل سیکرٹری صاحبہ تھیں, ہماری ریجن کی صدر تھیں. ہم یہ جو سمبڑیال میں ابھی الیکشن آنے جا رہا ہے PP 52 کا, اس کی بات چیت کر رہے تھے, تو ایک دم پٹاخہ پھٹا ہے اور فون آنے شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. تو پہلی دفعہ تو میں حیران رہنے کا, تو اس میں ایسی کیا بات ہے, ہم نے تو کوئی غلط بات کی نہیں تھی. اس پوری ساری بے شک چلا دو, ہم نے تو کوئی غلط بات کی نہیں. 120 خواتین کے ساتھ بیٹھ کے, پارٹی کی خواتین کے ساتھ اگر ہم ان کو ڈسپلن اور پارٹی کی جو تحریک ہے اس کی اسپرٹ سمجھا رہے ہیں, تو ہم نے کوئی سازش تو نہیں کرنی. لیکن پھر وہ جس طریقے سے چلی, اور پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ کیمپین کو پراپر ڈیزائن کیا گیا, ٹائمنگز بھی اس کے ڈیزائن تھے, اور پھر جو اس کے کیپشنز چلائے گئے ہیں وہ انتہائی ٹکراؤ والے تھے. اور پھر 3 ہفتے تک, 4 دن تک مجھے حیرت بھی ہوئی اور تھوڑی خوشی بھی ہوئی کہ پاکستان انڈیا کی لڑائی آپ بھول گئے, سارے جو میزائل گرے تھے وہ بھول گئے, امریکہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھول گئے, شہداء کے گھر فاتحہ ہونی تھی وہ بھول گئے, سب کچھ بھول گئے. صرف پورے میڈیا پہ کنول شوذب اور علیمہ آپا چل رہی تھی. تو خدا کا واسطہ ہے, ملک میں اتنے مشکل حالات ہیں, اتنے مسئلے ہیں, تو ہمارے جو ورکرز ہیں نا ان کا, اور ہمارے جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں ان کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس انتشار کا شکار نہ ہوا کرے, ان سازشوں کا شکار نہ ہوا کرے. اپنا فوکس جو ہے نا وہ اپنے گول پہ رکھے. وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے ود رول آف لا. 26ویں آئینی ترمیم ختم ہوگی تو عدالت آزاد ہوگی, اور خان صاحب ڈیل کر کے بھیک میں معافی مانگ کے باہر آنے کے لیے تیار نہیں. اچھا کنول شوذب صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جن سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی آپ بات کر رہی ہیں, مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے شارٹس بھی اس وقت ٹویٹر پہ وائرل ہیں, اس میں آپ نے کسی کو حرام کا پلہ کہہ کے شاید مخاطب کیا ہوا ہے, آپ کی شاید پرانا کوئی ٹویٹ ہے آپ کو پتا ہوگا. اس کے علاوہ چھتری جیسے الفاظ, شاید ایک خاتون ہے PTI کی, وہ اکثر اڈیالہ کے ارد گرد بھی نظر آتی ہیں, اور ان کے جو شاید ان کا بیٹا ہے, مجھے نام غالباً ان کا نہیں پتا, ان کو بھی گھسیٹا بھی گیا ہے, پچھلے دنوں مارا بھی گیا ہے. تو ان جیسے کارکنوں کو کیا ان ناموں سے مخاطب کرنا ٹھیک ہے, اور کیا یہ جو خواتین ہیں ٹھیک ہے کردار کشی کی جاتی ہے, آپ بالکل درست فرما رہی ہیں, کیا وہی خواتین جواباً اگر کردار کشی کریں, چھتری جیسے الفاظات ایک عمر رسیدہ عورت کے لیے یوز کریں, تو کیا وہ درست ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں آپ ٹویٹر پہ اٹھا کے میری ٹائم لائن پہ سے کبھی ایک دفعہ بھی ایسی کوئی ٹویٹ دکھا دیں جس قسم کا یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. جس اکاؤنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ خود ہی سوالن ہے اور خود ہی جوابن ہے. خود ہی وہ سارا دن, ان کو سوائے PTI کی خواتین ونگ کے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ خواتین ونگ میں ہی کوئی اپنا عہدہ چاہتے ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہونے کے.
کبھی وہ لاہور کی ونگ کے مسائل اٹھا لیتے ہیں، کبھی وہ پنڈی کی ونگ کے اٹھا لیتے ہیں، کبھی وہ اسلام آباد کی، یعنی کہ ہمیں پارٹی میں سے لوگ سوال نہیں کر رہے تھے، ان کو ونگ کے اندر کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے. وہ کسی اسکرین شاٹس لگا رہے ہیں اور میرے نام سے وہ چلا رہے ہیں، تو اسکرین شاٹس تو آپ میرے نام سے کوئی بھی نمبر سیو کریں اور آپ کسی سے بھی کہیں کہ میسج کرو، پھر آپ وہ لگا کے کہیں کہ دیکھیں یہ کنول شوذب نے یہ جو ہے میسیجز کیے ہوئے ہیں، تو یہ بڑی غلط بات ہے. اچھا یہ جو ڈیزائن اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ پارٹی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں تو ان کو اپنی توپوں کا رخ پاکستان تحریک انصاف کے دشمنوں کی طرف ہونا چاہیے، ان کے اپوننٹس کی طرف ہونا چاہیے. پلیز آپ پارٹی کے اندر کے لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش مت کریں، آپ پارٹی کے اندر کے عہدیداروں پہ اٹیک مت کریں. ہم اچھے ہیں، برے ہیں، باغی ہیں، غدار ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں، یا ہم کوئی عسکری فلانے ہیں، وہ ہم جانیں اور عمران خان صاحب جانیں. ہم نے اپنی زندگیاں یہاں دی ہیں، ہم یہ نہیں ہوا ہے کہ اچانک سے 2 سال پہلے ہم نمودار ہو گئے. ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں ان سے ہر وقت سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. جہاں تک آپ چھتری کی بات، میں نے تو کبھی ایسی نہ بات کی ہے، نہ مجھے پتہ ہے، نہ میں ان کو جانتی ہوں، نہ وہ ہماری ونگ میں کبھی انہوں نے کام کیا، نہ میں انہوں نے پارٹی میں کبھی کیا. حلیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ ہوتی ہیں تو مجھے نہیں ان کا معلوم، انہوں نے چھتری پکڑی ہوئی تو اس پہ بہت اٹھوڑی اس پہ ہم نے نہیں کی، خواتین کو ہمارے میں سے کسی نے نہیں کی ہوئی ہے. مجھے ان کا معلوم بھی نہیں ہے، نہ میں ان سے کبھی، وہ اکثر مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ میرے بارے میں پورا ایک گینگ ہے جو سارا دن اسپیسز میں بھی اور ادھر ادھر جا کے، ابھی آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں کس کس قسم کی تصویریں اور کس کس قسم کے القابات سے نوازا گیا. میں یاد کرا دوں، ایک سیکنڈ صرف میں یاد کرا دوں کہ آپ پلیز عمران خان صاحب کی آزادی کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے جو اقوال ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کے پرنسپلز انہوں نے سیٹ کیے ہیں، جو انہوں نے تربیت کی بات کی تھی، خواتین کی عزت اور اخلاق کی بات کی تھی، ان کو بھی یاد رکھیں. خواتین سے جو اخلاقی گراوٹ کے ساتھ جس طرح کے ٹائٹلز ان کو دیے جاتے ہیں، یہ ان کی ٹرولنگ آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کی دیکھیں. میں ایسے لوگوں کو مان ہی نہیں سکتی جو کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اگر وہ پارٹی کے اپنے ہی لوگوں پہ، اپنی ہی خواتین پہ سارا دن ٹرولنگ کرتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو.